القرآن والفرقان إليه بنیادی قواعد تجوید اور تلاوت قرآن کریم میں اپلائی کرنے کا طریقہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل سے آسان انداز میں سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید کے حوالے سے نون کے 5 قاعدے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نون کے قواعد کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز واضح رہنی چاہیے کہ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، جیسے فمن نون کے اوپر جزم ہے۔ اگر نون کے اوپر تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، تو نتیجے کے اعتبار سے اس کے آخر میں بھی نون ساکن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسے صحفن، یہاں 2 زبریں تنوین کی شکل میں ہیں، تو صحفن میں جو آواز آ رہی ہے اس میں بھی محسوس یوں ہوتا ہے کہ آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، حقیقت میں وہ تنوین کی آواز ہے۔ لہٰذا نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے یکساں ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ان 5 میں سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے جو یا نون میم واو ہیں، تو وہاں نون ساکن نون تنوین کی آواز کو بعد میں آنے والے ان 4 میں سے کسی ایک حرف میں مکس کر کے اور ملا کر پڑھیں گے، جسے ادغام کہا جاتا ہے، اور یہاں غنہ بھی ہوگا۔ ان 4 حروف کا مجموعہ یاد کرنے کے لیے ینمو یا نون میم واو ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد ینمو کے 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اور غنے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ فمن یعمل، فمن نون پر جزم اور سکون ہے، نون ساکن کے بعد ینمو میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں نون ساکن کی آواز کو یا میں ملا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادغام کر کے پڑھتے ہیں فمن یعمل۔ نون تنوین کی مثال ملاحظہ فرمائیے۔ وجوہ یومئذ، وجوہن تنوین ہے 2 پیش کی شکل میں، اور نون تنوین کے بعد ینمو میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ ہوگا۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو، ان نأکل، ان نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ینمو میں سے نون کا لفظ آ رہا ہے، لہٰذا غنہ اور ادغام ہوگا، ان نأکل۔ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہو تو اس نون تنوین کی مثال ملاحظہ کیجئے۔ امشاجن نبتلیہ، امشاجن 2 زیر کی شکل میں تنوین ہے جیم کے ساتھ، اور اس کے بعد ینمو میں سے نون آ رہا ہے، لہٰذا یہاں غنہ ہوگا اور نون تنوین کی آواز کو بعد میں آنے والے نون میں ملا کر پڑھیں گے، جسے ادغام کہا جاتا ہے۔ تیسری مثال ملاحظہ ہو، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد ینمو میں سے میم آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا اور ادغام ہوگا۔ من ماء، اصل لفظ ہے من ماء، تو من نون ساکن ہے، اس پر جزم ہے، اس کے بعد ینمو میں سے تیسرا حرف
میم آ رہا ہے لہذا غنہ ہوگا، اور نون کو میم میں ملا کر پڑھیں گے جسے ادغام کہا جاتا ہے۔ نون تنوین کی مثال جس کے بعد ینمو میں سے میم آ رہا ہو، صحفا مطہرہ، صحفن دو زبر کی شکل میں فا پر تنوین ہے، اور اس کے بعد ینمو میں سے تیسرا حرف میم آ رہا ہے لہذا یہاں غنہ ہوگا اور ادغام ہوگا۔ چوتھی مثال ملاحظہ ہو کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ینمو میں سے چوتھا حرف واو آ رہا ہو تو وہاں بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور نون کو اگلے لفظ میں مکس کر کے ملا کر پڑھیں گے جسے ادغام کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے نوال، اصل لفظ ہے من وال، تو نون ساکن کے بعد ینمو میں سے چوتھا حرف واو آ رہا ہے لہذا اس کو غنے کے ساتھ اور ادغام کے ساتھ پڑھیں گے نوال۔ اسی کی نون تنوین والی مثال ملاحظہ ہو کہ جہاں نون تنوین کے بعد ینمو میں سے چوتھا حرف واو آ رہا ہو، ووالد وما ولد، ووالدن دال پر دو زیر کی شکل میں تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد واو آ رہا ہے لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا اور اسے ادغام کے ساتھ پڑھیں گے ووالد وما ولد۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ینمو کے 4 میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہو تو وہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون